السلام علیکم دوستو، آپ کا راجک آن لائن کلاسز میں سواگت ہے۔ آج میں آپ لوگ کو کلاس 10th کا اردو پڑھاؤں گی۔ کلاس 10th میں اردو میں 2 بک پڑھنے ہوتے ہیں۔ اردو میں کتنے بک پڑھنے ہوتے ہیں؟ 2 بک پڑھنے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے درخشا، دوسرا ہو گیا روشنی۔ آج ہم دونوں میں سے درخشا پڑھیں گے۔ درخشا سے ٹوٹل کوشچن 80% پوچھے جاتے ہیں اور روشنی سے 20% پوچھے جاتے ہیں۔ تو موسٹ امپورٹنٹ کون ہوا؟ درخشا، اس لیے آج ہم لوگ درخشا پڑھیں گے۔ درخشا میں پہلا چیپٹر کیا ہے؟ حمد خدائے عز و جل۔ حمد یعنی جس نظم میں خدائے رب العزت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور عز و جل یعنی جو رحمت والا، جو برکت والا ہے، جس میں حمد خدائے عز و جل، جس میں خدائے رب العزت کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے جو رائٹر ہے، یعنی اس کو اردو میں ہم مصنف بولتے ہیں، اس کے مصنف ہے شبنم کمالی۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام ان کا ہے، یعنی ان کا ریئل نیم کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ اور ان کا جو تخلص ہے، تخلص کس کو بولتے ہیں؟ جو شاعری میں وہ مطلب کہ یوز کرتے ہیں، جس کا استعمال، جس نام کا وہ استعمال کرتے ہیں شاعری میں، اس کو تخلص بولتے ہیں۔ وہ شاعری میں کون سا نام استعمال کرتے ہیں؟ شبنم۔ ان کا پیدائش کب ہے؟ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 22 جولائی 1938 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی۔ اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ضلع سیتامڑھی کے پوکھرا ایک گاؤں ہے، وہاں ان کا جنم ہوا۔ ان کے کچھ شاعری مجموعے ہیں، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحابہ عقیدت۔ کل اس میں 5 ہے، اور اس میں سے کوشچن بھی پوچھ سکتا ہے کہ شبنم کمالی کے کوئی 3 شاعری مجموعے کے نام بتائے، تو آپ ان میں سے کوئی 3 بتا سکتے ہیں، یا پھر 2 بھی پوچھ سکتا ہے۔ اب چلیے ہم حمد خدائے عز و جل پڑھتے ہیں۔ کیا حمد خدائے عز و جل؟ پہلا مشرا ہے، خالق دو جہاں ہے تو، عزیز ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ یعنی خالق جو بنانے والا ہوتا ہے، یعنی دونوں جہاں کو خالق تو نے بنایا ہے، عزیز ذوالجلال ہے، تو اکیلا ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و مثال ہے، تیری ذات ایک ہے، پاک اور بے مثال ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تیرے ہی دوسرا لائن میں شبنم کمالی بولتے ہیں، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ یعنی تیرے ہی باب فیض، باب یعنی دروازہ ہوتا ہے، اور فیض یعنی ہو گیا رحمت، یعنی تیرے ہی رحمت سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ رزق یعنی روزی روٹی، اور اس میں 2 جہاں کس کی بات کی گئی ہے؟ ایک زندگی اور ایک آخرت کی۔ دونوں کا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ کس کا کب انتقال ہوگا، کون کب پیدا ہوگا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ یعنی پورے کائنات میں جو قدرتی ہے، قدرت کا جو عکس ہے، پورے کائنات میں تیرا نظر آتا ہے، جدھر دیکھے، جیسے کہ آسمان، سورج، پہاڑ، یہ کون بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ بنایا ہے، اسے کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ کونوں مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، جدھر دیکھے ادھر تیرا ہی جلوہ ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیری سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ یعنی قائم ہے تیرے ہی حکم سے ہم زندگی، تیرے ہی حکم سے آج بھی زندگی جینے کا جو انتظام ہے وہ بنا ہوا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مرتا ہے، یہ سب شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ تیرے سوا اگر کہیں بھی زندگی ملے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تیرے سوا کہیں زندگی ملے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے 2 جہاں واقف حال وقال ہے۔ یعنی تیرے نام سے سب واقف ہے، تیرا نام سب جانتے ہیں، لیکن تیری ذات پر ناز صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو عقل والا ہو، جو فہم والا ہو۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ یعنی لاکھ برس، انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 70 سال، 80 سال، 100 سال، ہم مان سکتے 1000 سال، لیکن یہاں کیا؟ لاکھ برس۔
اگر کوئی لاکھ برس بھی تیری حمد یا ثنا حمد و ثنا تیری کرے یعنی تیری تعریف کرے تب بھی ہم تیرا ہر ایک ادا تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ ظلمت یعنی کیا ہو گیا؟ اندھیرا، اندھیری دنیا میں ہمیں نور سا سحر کی تلاش ہے۔ اپنی لطف و کرم کی نظر مولا ایک ہم پہ بھی دوڑا دے جس سے ہم لوگ کامیاب ہو۔ اگلے مصرے میں شبنم کمالی کہتے ہیں مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، یعنی جو ہمارا نیک مقصد ہے اس میں تو ہمیں کامیاب کر دے، تیرے حضور خاص یعنی ہم تیرے یہاں پہ حاضری دینے آئے ہیں، اس میں یہی سوال ہے کہ تو ہمارا جتنا نیک مقصد ہے اس میں تو ہمیں کامیاب کر دے۔ اب لاسٹ اس میں جو ہے حمد خدا عز وجل، اس کا لاسٹ لائن ہے شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروض بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ شبنم بے نوا، یہاں تخلص، شبنم کمالی کا تخلص کیا ہے؟ شبنم ہے نا، تو یہ یوز کیے نا، استعمال کیے نا، وہی ہے شبنم میں بے نوا، یعنی شبنم جو خاموش ہے اس کو بھی تو ترقی دے، تو اپنی وہ فکر میں طلب میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، تو اپنا ان پہ رحم کر، ان کو ترقی عطا فرما۔ یہ ہو گیا ان کا تھا شاعری مجموعہ۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اس کا کوشچن آنسر دیکھتے ہیں۔ چلیے اب کوشچن آنسر کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ مختصر ترین سوالات۔ پہلا کیا ہے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اگلا کیا ہے سوال؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ پوکھرا ضلع سمستی پور سیتامڑھی، پوکھرا ضلع سیتامڑھی، وہ یہاں پیدا ہوئے۔ پھر شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ اس میں انتقال نہیں دیا ہوا ہے، لیکن میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں ان کا انتقال 2004 عیسوی کو ہوا۔ 2004 عیسوی۔ اب کیا اگلا سوال؟ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی حل کرتے ہیں۔ کیا لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگلا سوال ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام آپ کو بتا چکی ہوں، ان کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ یہ ہو گیا۔ یہ ٹوٹل 6 کوشچن تھے جو 2 نمبر کے تھے۔ اب اگلا سوال ہے مختصر 2 نمبر والا سوال ہو گیا تھا، اب ہم 5 نمبر والے سوال کی اور چلتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ حمد کے لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ خدا کی تعریف ہوتا ہے۔ اسی کو بس 5 لائن میں لکھنا ہے۔ 5 جملہ یعنی کیا ہوگا؟ ہندی میں اس کو ہم واقع بولتے ہیں، وہی ہو گیا 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ پہلا ہو گیا حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں، اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی مقبول صنف ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا جملہ۔ کل 5 جملہ میں لکھنا ہے جس میں خدا رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے، اور اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو، یعنی سب شاعر تو خدا کی تعریف کرتے ہی ہیں نا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خدا رب العزت کی تعریف اور توصیف نہ بیان کی ہو۔ یہ کوشچن سمجھ میں آ گیا۔ اب چلیے ہم اگلی کوشچن کی اور چلتے ہیں۔ اسٹاپ ہے؟ چلیے تو دوسرا کوشچن کیا ہے؟ حمد منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟
حمد کتنی بار ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جس میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ اگلا کیا ہے؟ منقبت۔ منقبت اس نظم میں بزرگان دین اولیاء اکرام کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اسے ہم منقبت کہتے ہیں۔ یعنی بزرگان دین اور اولیاء اکرام جیسے کہ ہو گیا غوث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہو گیا، کیا بزرگان یعنی جو بزرگ لوگوں کی اگر ہم تعریف اور توصیف بیان کریں وہ کس میں آ جائے گا؟ منقبت میں آ جائے گا۔ اگلا کیا تھا؟ قصیدہ۔ اس نظم میں بادشاہ یا عام انسان کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ کسی بادشاہ یعنی اگر کوئی کسی بادشاہ کی تعریف کر دے تو اس کو کیا؟ اس کو مال و دولت ملتا ہے۔ اور اگر کسی عام انسان کی، جیسے کہ اگر ہم ہی آپ کی تعریف کیے تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ قصیدہ میں آ گیا۔ یہ کوشچن آ گیا سمجھ میں؟ اب ہم لوگ تیسرے کوشچن کی اور چلتے ہیں۔ چلیے اب ہم لوگ تیسرے کوشچن کی اور چلتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ شبنم کمالی کے 3 شاعری مجموعوں کے نام لکھیے۔ 3 شاعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ بتائیے۔ ہو گیا اس کا جواب۔ تیسرا کوشچن ہو گیا، اب ہمیں اس کا جواب لکھتے ہیں۔ چلیے جواب ہم لکھ دیے ہیں، انوار عقیدت، ریاض عقیدت اور ضیاء عقیدت۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، ان کے کل 5 شاعری بولی تھی کہ اس میں پوچھا جائے گا کوشچن کہ شبنم کمالی کے 3 شاعری مجموعوں کا نام لکھے، تو ان میں سے کوئی 3 لکھ دیں گے۔ یہ کوشچن کمپلیٹ۔ اب ہم چوتھے کوشچن کی اور چلتے ہیں۔ چلیے اب چوتھے سوال کی اور چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کیا ہے؟ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ ہو گیا۔ چلیے چوتھا کوشچن ہے، حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی، حمد اس میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور نعت میں صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ نعت میں خدائے رب العزت کی تعریف میں نہیں بیان کی جاتی ہے، حمد میں خدائے رب العزت کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو سبھی کوشچن آنسر سب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کو پورا سے پورا دیکھیں اور اپنے دوستوں تک شیئر